अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों और हमारे बच्ची बच्चियों की साथ हमारी यकजहती का ही इजहार है। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा और आज मैं कहूँगा कि ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें जो कि मैंने कुछ वीडियोस देखी और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। पहली बात तो ये ना कि मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है। मैं जब भी किसी बच्चे को देखता हूँ फ़लस्तीनी, तो मुझे लगता है वो अब मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। मुझे तकलीफ़ भी इसीलिए होती है, मुझे उनका दर्द भी इसीलिए महसूस होता है। आज इंडिया के एक ड्रामा खेल शुरू करने से हम सब का ध्यान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ हो गया। होना चाहिए, ठीक है, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जो इंडिया ने एक ड्रामा शुरू किया हुआ, इस ड्रामे इंडिया के इस ड्रामे के मतलब इसमें इतना ना खो जाए हम कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को भूल जाएं। क्योंकि एक ख़बर ये भी पता चल रही है, सच झूठ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर जानते हैं। एक ये भी पता चल रहा है कि मुसलमानों का ध्यान बटाने के लिए, इस तरफ देने के लिए, दिलाने के लिए, उधर से हटाने के लिए, फ़लस्तीन की तरफ से हटाने के लिए ये एक इंडिया को आगे लगा के एक गेम खेली जा रही है, ताकि सबका ध्यान इंडिया और पाकिस्तान की जंग की तरफ पड़ जाए और सारे उस तरफ दौड़ लगा दें, सबका ज़हन उस तरफ चला जाए, सबकी नज़रें उस तरफ चली जाएँ, सबकी सोच उस तरफ चला जाए और फ़लस्तीनियों से हट जाए और एक आखिरी बड़ा धमाका किया जाए फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और उनकी खून की होली खेली जाए। अल्लाह पाक रहम फरमाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, ये ख़बर झूठी हो, मेरी दिल से दुआ है ये ख़बर झूठी हो। उससे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मदद भेजें, जो अबाबिलों से के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमा सकते हैं, काफरों पे गालिब ला सकते हैं मुसलमानों को, वो कुछ भी कर सकती है, वो ज़ात कुछ भी कर सकती है। और हमारा यकीन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं है। तमाम ताकतों का मालिक हमारा रब है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है और अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो गैब से मदद फरमा दें उनकी। इस वक्त पूरी दुनिया ने जब फ़लस्तीन पे हमला किया गया, किसी मुसलमान मुल्क ने फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया, ईरान ने साथ दिया। इसके अलावा जो वहाँ पे मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए, अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान मुल्कों को जाग जाना चाहिए। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। डिवाइड एंड रूल का हमेशा ही दुश्मन हमारे साथ खेल खेलता रहा है, आज भी उसी खेल का हिस्सा बनाया हुआ हमें। डिवाइड किया पहले फ़लस्तीन की तरफ और अब पाकिस्तान और इंडिया का एक नया सिलसिला शुरू करके तो हमारा ध्यान इस तरफ किया जा रहा है ताकि उस तरफ से हटे। लेकिन मुझे एक एंकर पर्सन है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो सियासत आ जाती है बीच में, उनकी एक बात याद आती है कि जब वो पकड़े गए, उन्हें उठा लिया गया, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाएं वरना ये आग आपके घरों में भी लगेगी। तो अगर आज फ़लस्तीन है तो कल कोई और मुल्क भी हो सकता है, मुस्लिम मुल्क, क्योंकि मुसलमान मुल्कों पर ही हमेशा क्यों हमला होता है। इराक़ मुस्लिम मुल्क, अफ़गानिस्तान मुस्लिम मुल्क, फ़लस्तीन मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम मुल्कों पर ही हमला होता है। अभी तक हमने नहीं सुना कि गैर मुस्लिम मुल्क पर भी हमला किया हो किसी ने, यानी कि किसी ईसाई मुल्क पर या यहूदी मुल्क पर किसी ने हमला किया हो। ये सारी ताकतें मिलकर आपस में इकट्ठे होकर हमेशा मुस्लिम ममालिक के ऊपर ही क्यों गालिब आने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को समझना होगा। बहरहाल ये समझना हमारे हुक्मरानों का काम है, अल्लाह करे कि वो इस चीज़ को समझें, इस अलार्मिंग सिचुएशन को जल्द अज जल्द समझें। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट फिर वही है कि काइंडली खुदारा 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 इंडिया और पाकिस्तान के जंग में कई फ़लस्तीनी बहन भाइयों को न भूल जाइएगा, कहीं गलती से भी यहूदी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना कीजिएगा, प्रॉपर बाइकाट कीजिए। प्रॉपर बाइकाट से उनका नुकसान होगा, उनकी इकॉनमी तबाह होगी और सुन्नत के मुताबिक है ये।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے کہ اکانومی کو تباہ کیا جائے. دشمن جب قابو نہ آئے تو اس کی اکانومی کو تباہ کر دیا. تو جب اکانومی تباہ ہوگی تو وہ قابو میں آ جائے گا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بہت اچھا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اس وقت میں مختلف شاپس پر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نہیں لے رہے. بہت اچھی بات ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھول نہ جائیے گا. یہ پاکستان اور انڈیا کا جو سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے جنگ کا، انہوں نے پانی روک لیا، یہاں سے دھمکیاں، وہاں سے دھمکیاں، نیا سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال اللہ پاک خیر و عافیت رکھے. مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. بہرحال آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ کائنڈلی غلطی سے بھی یہودی پروڈکٹس کا استعمال نہ کیجیے گا. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سامنے آ گئی اور پھر وہ نیند اڑ گئی میری. ایک چھوٹی سی بچی ہے، فلسطینی بچی ہے، جس کی عمر غالباً 4 سال کی. وہ کہہ رہی تھی کیمرے کے آگے، بہت پیاری سی بچی سی، چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہوگی، اور اس کا مطلب ایز اٹ از میں پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. اس بچی نے اس طرح ہاتھ بنایا اور کہ اس نے ساؤنڈ یہ کیا کہ بوم، یعنی کہ ایک جہاز آئے گا اور ہم پر بم مار کر چلا جائے گا. بہت تکلیف ہوئی. لگا کہ جس طرح وہ بچی کہہ رہی کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے دنیا میں، ہمیں بس جہاز آئے گا اور مار کے چلا جائے گا اور کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا. کاش کہ ہمارے مسلم ملک اس بچی کی ویڈیو دیکھ کے چلے جائیں. کاش کہ ان معصوم بچوں کی خاطر جہاد اعلان تو کر دیا لیکن جہاد کریں. آج میمیز بہت زیادہ بن رہے ہیں انڈیا پاکستان. ہر بندے کا دھیان اس طرف چلا گیا. شاید یہی کافر چاہتا ہے کہ ان کا دھیان اس طرف جائے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. ان معصوم بچوں کی خون کی ہولی کھیلیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ جنگ ہو کس لیے رہی ہے. ایسا لگتا ہے جس طرح دنیا سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں، پراپر ڈیلرز کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو زمین کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے کسی کا بھی خون کرنے سے دریغ نہیں کرتے. اللہ عز و جل مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. اور دوسری بات، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی آپ گھر بیٹھے مدد بھی کر سکتے ہیں. آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے، آپ ان کی آئی ڈی پہ جائیں. وہاں پر مختلف ادارے ہیں جو انہیں پیسہ دے رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. ان کی آئی ڈی پہ سامنے جو ہے وہ لکھا آ جائے گا، ڈونیٹ کے نام سے ڈونیٹ لکھا ہوگا. اب ساتھ انہوں نے اپنا جو سائٹ ہے اس کا مینشن کیا ہوگا، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہاں پر آپ انہیں ان کی پیسوں سے بھی مدد کر سکتے ہیں. ہم جا نہیں سکتے لیکن ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی حلال کی کمائی میں سے ان کے لیے حصہ نکالیں، ان تک بھی کچھ پہنچائیں. جو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ $100 یا $200 یا $500 $1000 ہی دیں. آپ $5 دے سکتے ہیں تو $5 بھیجیں، $10 بھیج سکتے ہیں $10 بھیجیں. جتنا ان کی مدد کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کم سے کم ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. یہ 2 کام تو ہم یہاں بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان 2 کاموں کو مت بھولیے گا. یہودی پروڈکٹس بالکل استعمال نہ کیجیے. نمبر 2، ہو سکے تو اپنے حلال کمائی میں سے فلسطینی بہن بھائیوں، بچے بچوں کی مدد کیجیے. انہیں آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میں اب یہ جو کارڈ آپ نے اپنا جو بینک کارڈ ہے وہاں پہ اس کی
سیریل نمبر دینا ہوتا ہے، آپ دے سکتے ہیں، وہ بالکل سیف ہے، میں دیتا ہوں اور میں ڈونیٹ جتنا بھی کر سکتا ہوں، جو میری اوقات ہے، جتنا اللہ کی ذات وقت چاہتی ہے، جو میرے پاس میری جیب میں ان کا حصہ پڑا ہوتا ہے وہ ان تک پہنچاتا ہوں۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کی مدد کیجیے، انہیں ڈونیٹ کیجیے، تاکہ جو وہاں سے نکلنے کے لیے ڈونیشن مانگ رہے ہیں، پیسہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، انہیں اس کے لیے مدد کیجیے۔ اگر کوئی اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ سے جو ہے وہ ڈونیشن مانگ رہا ہے، تو انہیں کائنڈلی ضرور ڈونیٹ کیجیے، ان کا بھلا کیجیے۔ آج ہم ان کا بھلا کریں گے، کل کو اللہ کی ذات پاک ہمارا بھلا کرے گی، آخرت میں کم سے کم جواب دینے کے قابل تھوڑا بہت تو ہوں گے۔ تھوڑا بہت تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم جہاد نہیں کر رہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آواز اٹھائیں، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز پہنچائیں، جہاں تک بھی آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ ضروری نہیں ہے لاکھوں بندوں تک جائے، ہزاروں بندوں تک جائے، سینکڑوں تک جائے، جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز پہنچائیں۔ اگر آپ نئی ویڈیو بنا سکتے، آپ کیمرے کے آگے نہیں بات کر سکتے، ہوتی ہے جھجک ہوتی ہے کئی دوستوں کو، تو آپ کئی دوست ہیں وہ اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، لوگ ان ہمارے فلسطینی بہن بھائی کو بھولے نہ، ان معصوم بچوں کو بھولے نہ جو اس جبر کا نشانہ بن رہے ہیں۔ میرے اللہ عز و جل کی ذات پاک ان پر رحم فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس ملک نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے مولانا حضرات نے فتوے جاری کیے، اس کے علاوہ اس فتوے پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ کاش کہ کیا جاتا۔ مسلم ممالک میں پاکستان ایک بہت بڑی ایٹمی پاور ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں فلسطینیوں کے سنتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا ہوں، انہیں پاکستان سے بہت امید تھی، انہیں بڑا یقین تھا کہ پاکستان ہمارے لیے کھڑا ہوگا، پاکستان ہمارے لیے جہاد بھی لڑے گا اگر ضرورت پڑے گی۔ لیکن افسوس کہ پاکستان نے ایسے ابھی تک نہیں کیا، ہو سکتا ہے کل کو ہو جائے۔ بہت جانے جا چکی ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں معصوم بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ لیکن ابھی تک مسلم ممالک اکٹھے نہیں ہو سکے اس میں۔ جہاد کا اعلان کئی ملکوں نے کیا، لیکن اس پر عمل ابھی تک ہوتا نظر نہیں آیا۔ اللہ کرے عمل شروع۔ اب دوستوں سے اجازت چاہوں گا جی۔